الحمد لله كلما حمده حامد وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد برادران اسلام، آج عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن اور اس کے بعد کے 2-3 دن یہ تکبیر کے بھی دن ہیں اور قربانی کے بھی دن ہیں۔ ان دنوں میں سنت یہ ہے کہ نماز کے بعد تکبیر کہی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور انہی دنوں میں قربانی بھی کی جاتی ہے۔ 10ویں ذی الحجہ سے لے کے اس کے بعد پھر 2 اور بعض لوگوں کے نزدیک 3 دن تک قربانی کے دن ہوتے ہیں۔ تو تکبیر اور قربانی یہ 2 چیزیں عید قربہ کی، عید الاضحیٰ کی خاص چیزیں ہیں، خاص فیچر ہے۔ تکبیر یہ ایک مسلمان کی زندگی کا روزانہ کا معمول ہے۔ ہماری ہر اذان اور ہر نماز تکبیروں پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن خاص ان دنوں میں تکبیروں کا خاص طور سے اہتمام ہوتا ہے۔ اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ گویا یہ دن یہ تکبیروں کے دن ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو جانور ہمارے لیے حلال کیے ہیں وہ سال بھر ذبح کیے جاتے ہیں اور سال بھر ان پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے نام سے ذبح کیے جاتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیے جاتے ہیں۔ لیکن ان خاص دنوں میں جو قربانی ہوتی ہے وہ قربانی کی نیت سے ہوتی ہے۔ وہ صرف ذبح کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ قربانی پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ تکبیر اور اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ تو ہمارے روزانہ کے معمولات کا حصہ ہے، لیکن یہ جو ایام ہیں یہ خاص طور سے ہمیں تکبیر کی طرف بھی متوجہ کرتے ہیں اور قربانی کا بھی احساس دلاتے ہیں۔ تکبیر میں ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بڑائی اللہ کے لیے ہے، کبریائی اللہ کے لیے۔ اور یہ کہہ کر ہم گویا کہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں اور اس بات کا عہد تازہ کرتے ہیں کہ زندگی کے ہر معاملے میں ہم اللہ کی بڑائی کو محسوس کریں گے۔ ہماری زندگی کا ہر فیصلہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ اللہ بڑا ہے، اللہ کے آگے کسی اور کی نہیں مانی جائے گی، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی نہیں چلے گی، کیونکہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ اور قربانی کی روح کیا ہے؟ قربانی کا پیغام کیا ہے؟ قربانی کا پیغام اس دعا میں پوشیدہ ہے جو دعا اس موقع پر پڑھی جاتی ہے اور جو قرآن مجید سے ماخوذ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی تو جانور کا رخ قبلے کی طرف کیا، اور ظاہر ہے کہ پھر آپ کا رخ بھی قبلے کی طرف ہوا، تو جانور کا بھی رخ بھی قبلے کی طرف اور قربانی کرنے والے کا رخ بھی قبلے کی طرف، اور قبلہ رو ہو کر یہ دعا پڑھی
کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا پورا رخ اللہ کی طرف کر دیا ہے، اس کی طرف کر دیا ہے جس نے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ میں نے اپنا پورا رخ اس ذات کی طرف کر دیا ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، زمین کو بنایا ہے۔ حنیفہ، میں اس کی طرف پورے طور پر یکسو، پوری دنیا سے کٹ کے میں اس کی طرف میرا رخ ہے۔ وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتا۔ اور اس کے آگے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے، جو سارے انسانوں کا رب ہے، سارے انسانوں کا مالک ہے، سارے انسانوں کا آقا ہے، سارے انسانوں کا حاکم، لا شریک لہ، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ اور میں اللہ کا فرما بردار بندہ ہوں۔ یہ دعا ہے جس میں قربانی کی روح سمٹ کر آ گئی کہ قربانی یہ ہے کہ انسان اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے اور وہ اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ سے قریب ہونا، اللہ کا محبوب ہونا، وہ اس کی سب سے بڑی تمنا بن جائے، اور اس کے بعد پھر وہ اللہ سے اس طرح سے اس کا لگاؤ ہو، وہ اللہ سے اس طرح سے قریب ہو جائے اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنی قربانیوں کے ذریعے، کہ اس کی زندگی بھی اللہ والی ہو جائے، اور زندگی بھی اس طرح سے اللہ والی ہو جائے کہ پھر اس کی موت بھی اللہ والی۔ یہ قربانی کی روح ہے، یہ قربانی کا پیغام ہے، اور یہ ہر عبادت میں موجود ہے۔ نماز میں اور قربانی میں بہت گہری مشابہت ہے اور کئی پہلوؤں سے مشابہت ہے۔ نماز میں بھی ہم اپنا رخ قبلے کی طرف کرتے ہیں، اور قربانی بھی قبلہ رو ہو کر کی جاتی ہے۔ نماز میں بھی ہم تکبیر کہتے ہیں اور قربانی بھی تکبیر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی لیے سورہ انا اعطیناک الکوثر میں آیا کہ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ تو یہ نماز ہو، قربانی ہو، حج ہو، یہ سب ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا پیغام دیتے ہیں کہ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لو۔ ساری عبادتیں ہمارے ڈائریکشن کو درست کرنے کا کام کرتی ہیں۔ ہر عبادت ہمارے ڈائریکشن کو درست کرتی ہے کہ تمہاری زندگی کی سمت، تمہاری زندگی کا ڈائریکشن وہ بالکل صحیح ہونا چاہیے، اللہ کی طرف ہونا چاہیے، ادھر ادھر بھٹکنا نہیں ہے۔ تمہارے ڈائریکشن کو، تمہارے فوکس کو ڈائیورٹ نہیں ہونا ہے، منحرف نہیں ہونا ہے، پورا فوکس تمہارا اللہ کی طرف رہے۔ یہ قربانی کی روح ہے، اور یہ نماز کی بھی روح ہے۔ اور یہ ایک بہت لطیف بات بتائی گئی کہ ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی، تو نماز اور قربانی تو اللہ کے لیے ہوتی ہے ایک مومن بندے کی۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ظاہر اللہ کے لیے ادا کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد کہا گیا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، کہ میری زندگی اور میری موت۔
یعنی عبادتوں کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ زندگی بھی اللہ کے لیے ہو جائے، عبادتیں اللہ کے لیے اس طرح سے ہو جائیں کہ اس کے ساتھ ساتھ زندگی بھی اللہ کے لیے ہو جائے، عبادتوں کا اثر زندگی پر پڑے۔ اور محیایا کے بعد جو مماتی کہا گیا تو گویا کہ پوری زندگی اللہ کے لیے ہو، کیونکہ پوری زندگی اللہ کے لیے ہوگی تبھی موت اللہ کے لیے ہوگی۔ اگر زندگی کا ایک بڑا حصہ اللہ کے لیے ہوا لیکن آخر میں کسی اور کے لیے زندگی گزرنے لگی تو پھر جو موت آئے گی وہ اللہ کے لیے نہیں ہوگی۔ بالکل وہی بات ہے کہ اگر کوئی اسلام کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے اور اسلام کی حالت میں موت آئی تو وہ اسلام والی موت ہوگی، لیکن اگر کسی نے اسلام کے بعد نعوذ باللہ کفر کا راستہ اختیار کر لیا یا نفاق کا راستہ اختیار کر لیا تو اس کے بعد جو موت آئے گی وہ اسلام والی موت نہیں ہوگی، وہ کفر اور نفاق والی موت ہوگی۔ تو پوری زندگی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اسی صورت میں پھر موت بھی اللہ کے لیے ہو۔ تو قربانی کا پیغام یہ ہے کہ قربانی کا عمل ہی اللہ کے لیے نہیں ہو بلکہ قربانی پوری زندگی قربانی والی بن جائے، پوری زندگی اللہ والی ہو جائے، پوری زندگی قربانی والی ہو جائے۔ میرے دوستو، قربانی کرنا یہ آسان ہے، قربانی والی زندگی گزارنا یہ مشکل کام، کیونکہ قربانی کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، کچھ پیسے آپ نے جمع کیے، جانور خریدا، قربانی کر دی، لیکن زندگی پوری قربانی والی ہو جائے، اللہ والی ہو جائے، یہ بہت مشکل کام۔ اپنے نفس کی قربانی دینا، اپنے مفاد کی قربانی دینا یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ کسی نے بڑا لطیف طنز کیا ہے مسلمانوں کی حالت پر، اس نے کہا کہ اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں بکروں نے دی، اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں بکروں نے دی۔ یہ ہماری صورتحال کی عکاسی ہے کہ ہم بڑی آسانی سے بکروں کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن جہاں اپنا مفاد قربان کرنے کی بات آئے، اپنے آپ کو قربانی کے عمل سے گزارنے کی بات آئے، وہاں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بکرے قربانی دیتے رہیں اسلام کے لیے، ہمیں قربانی نہیں دینی پڑے۔ حضرات، دو طرح کی زندگیاں ہوتی ہیں، ایک للہیت والی زندگی، قربانی والی زندگی، اور ایک ہوتی ہے خود غرضی والی زندگی، مفاد پرستی والی زندگی، شہوات پرستی والی زندگی، نفس پرستی والی زندگی۔ یہ دو طرح کی زندگیاں ہوتی ہیں، دو راستے ہیں۔ قربانی والی زندگی اس کی الگ شان ہوتی ہے اور وہ زندگی کے ہر پہلو میں نظر آتی ہے۔ آپ قربانی کے جذبے کے بغیر صحیح طور پر عبادتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ فجر کی اذان ہوتی ہے تو وہ آپ سے قربانی کا تقاضا کرتی ہے کہ نیند کی قربانی دو، ظہر کی اذان ہوتی ہے تو آپ سے کاروبار کی قربانی دینے کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کاروبار بند کرو، چلو نماز کے لیے۔ شام کی نمازیں وہ کہتی ہے کہ اب تھک گئے ہو لیکن آرام کی قربانی دو، چلو نماز کے لیے۔ نیند آ رہی ہے عشاء کی نماز میں لیکن چلو نماز کے لیے قربانی دو۔ اور پھر اطمینان سے اگر نماز پڑھنا، خشوع کے نماز کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے تو بغیر قربانی کے نہیں ہو سکتی۔ وقت کی قربانی، کیفیت کی قربانی،
تو عبادات بھی بغیر قربانی کے جذبے کے صحیح طور پر انجام نہیں دی جا سکتی. اور اس کے بعد پھر تعلقات بھی قربانی چاہتے. مثالی اسلامی تعلقات جیسا اسلام چاہتا ہے ویسے تعلقات بغیر قربانی کے نہیں نبھائے جا سکتے, نہیں قائم رکھے جا سکتے. آپ کو اگر ایک مثالی اولاد بننی ہے تو قربانی کا جذبہ ہوگا تبھی بن سکیں گے, ورنہ آج کل خود غرضی کے اس دور میں لوگ اپنے بوڑھے والدین کا خیال رکھنے کو تیار نہیں ہے. خود غرضی اس طرح سوار ہو گئی ہے. اور اسی طرح سے آپ ایک مثالی بھائی نہیں بن سکتے, مثالی بہن نہیں بن سکتی جب تک کہ قربانی کا جذبہ نہیں ہو. آپ مثالی پڑوسی نہیں بن سکتے, مثالی رشتہ دار نہیں بن سکتے اگر قربانی کا جذبہ نہیں ہو. تو رشتہ داری ہو, پڑوس ہو, اور بھی دوستی ہو, کوئی بھی تعلق ہو, شوہر اور بیوی, مثالی شوہر اور مثالی بیوی نہیں بن سکتے قربانی کے جذبے کے بغیر. جہاں پر انا پرستی ہو, جہاں پر یہ ہو کہ جو میرے ساتھ کرے گا وہ میں اسی کے ساتھ ویسا ہی کروں گا, جیسا میرے ساتھ کیا جائے گا ویسا میں کروں گا, تو وہاں پر پھر قربانی تو فوت ہو گئی. جہاں پر یہ بات آ گئی کہ تم جیسا میرے ساتھ کرو گے میں ویسا تمہارے ساتھ کروں گا, تو وہاں قربانی تو ختم ہو گئی, وہاں خود غرضی آ گئی. اور خود غرضی کے ساتھ رشتے نہیں نبھائے جا سکتے. قریبی سے قریبی رشتے خود غرضی کے ساتھ نہیں نبھائے جا سکتے. تو تعلقات بھی قربانی کا جذبہ چاہتے ہیں. اور معاملات, آپ ایک ایماندار تاجر نہیں بن سکتے اگر قربانی کا جذبہ نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذرا سی بے ایمانی سے اچھا خاصا فائدہ ہونے والا, تھوڑا سا دھوکہ دینے سے بڑی رقم آنے والی ہے. یہاں پر قربانی کا جذبہ ہوگا تو پھر آپ ایک ایماندار تاجر بنیں گے. آپ ایک ایماندار ملازم بھی نہیں بن سکتے جب تک یہ قربانی کا جذبہ نہیں. آپ ایک ایماندار صحافی نہیں بن سکتے ہیں, ایماندار وکیل نہیں بن سکتے ہیں, ایماندار جج نہیں بن سکتے ہیں, ایماندار ٹیچر نہیں بن سکتے ہیں جب تک یہ قربانی کا جذبہ نہیں. اگر خود غرضی, مفاد پرستی غالب ہے دماغ پر تو پھر آپ کسی بھی میدان میں, کسی بھی محاذ پر آپ اسلامی کردار پیش نہیں کر سکتے, حقوق العباد ادا نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ قربانی کا جذبہ نہیں ہو. بہن کو وراثت میں حصہ دینے کے لیے اگر خود غرضی غالب ہے تو آپ نہیں دیں گے. کمزور بھائیوں کو ان کا حصہ دینے کے لیے اگر خود غرضی غالب ہے تو نہیں دیں گے. لیکن اگر قربانی کا جذبہ ہے تو پھر آپ سب کے حقوق ادا کریں گے. اور پھر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اگر آپ ذرا سا بھی جذبہ رکھتے ہیں تو اللہ کا دین غالب کرنا, یہ اللہ کے دین کے غلبے کا کام, اللہ کے دین کی خدمت کا کام, یہ بھی قربانی مانگتا ہے. وقت کی قربانی, صلاحیتوں کی قربانی, مال و دولت کی قربانی, ان قربانیوں کے بغیر اللہ کے دین کی خدمت نہیں ہو سکتی. امام حسن البنا شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر کہا کہ ھذا الدین لا ينفعه ثلاث, تین چیزیں اس دین کے کام بالکل نہیں آنے والی: بچا کھچا مال, بچا کھچا وقت, اور بچی کھچی توانائیاں. یعنی آپ اپنا اصل مال
دنیا میں لگاتے ہیں، آپ اپنی اصل وقت دنیا پر خرچ کرتے ہیں، آپ اپنی اصل صلاحیتیں اور توانائیاں وہ دنیا کے لیے لگاتے ہیں، اور پھر بچا کھچا دین کے لیے پیش کرتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے دین کا کام ہو جائے گا، دین کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ تو نہیں، ان بچی کھچی چیزوں سے دین کو فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ آپ کو پرائم ٹائم، پرائم ویلتھ، پرائم ٹیلنٹ، پرائم انرجی وہ دین کے لیے پیش کرنی ہوگی، تب دین کو فائدہ ہوگا۔ حضرات، تو یہ جو زمانہ ہے، جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں، یہ خود غرضی کا زمانہ، یہ مفاد پرستی کا زمانہ، یہ انفرادیت کا زمانہ ہے کہ بس میں، صرف میں، یا اس سے زیادہ میں اور میرے بیوی بچے، اس سے آگے کسی کے بارے میں سوچنے کے لیے انسان تیار نہیں ہے۔ میں اور میری بیوی بچے، یہی میری کل کائنات ہے۔ عورت بھی یہی کہتی ہے کہ میں، میرا شوہر، میرے بچے، یہی میری کل کائنات۔ اور یہ تو پھر بھی ایک خاندان کا تصور ہے، اس کے پیچھے جو شیطانی سیلاب آ رہا ہے وہ تو اس کا بھی متحمل نہیں ہے۔ وہاں تو مرد یہ کہتا ہے کہ بس میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، مجھے کسی خاندان کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت بھی کہتی ہے کہ بس میں، میرا جسم، میری مرضی، اس کے علاوہ کچھ بوجھ نہیں اٹھانے کی مجھے ضرورت ہے۔ تو چھوٹے سے چھوٹے خاندان کا بوجھ بھی بہت بڑا ہوتا جا رہا ہے اس زمانے میں، شیطانی تمدن کے اس زمانے میں، اور بڑے خاندان کا بوجھ اٹھانے والے تو بہت تیزی سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، زیادہ رشتوں کو نبھانے والے یہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بڑے مقصد کے لیے جینے والے، دین کی خاطر جینے والے، یہ اور بھی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تو شاذ و نادر آپ کو ملیں گے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، خود غرضی کا یہ جو زمانہ ہے، اس زمانے میں قربانی کے پیغام کو، قربانی کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قربانی کا جذبہ، یہ ہمیں ایک بڑا کردار انجام دینے کے لیے تیار کرے گا۔ اسی کے ذریعے سے ہم بڑے کارنامے انجام دے سکیں گے۔ یہی قربانی کا جذبہ جن قوموں میں پیدا ہوا، ہم نے غزہ میں دیکھا کہ وہاں کس طرح سے بچوں میں، بوڑھوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں، سب کے یہاں قربانی کا جذبہ، وہ قربانی کے جذبے سے سرشار۔ تو انہوں نے دنیا کے سامنے عقل کو حیران کر دینے والے کارنامے پیش کیے، اور یہ قربانی کا جذبہ جہاں جہاں مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے، وہاں پھر ذلت اور رسوائی وہ چھاتی چلی جا رہی ہے۔ حضرات، یہ قربانی کا جذبہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ قربانی کا جذبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے اور آخرت کی حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ یہ دنیا، یہ چھوٹی ہے، دنیا کا ساز و سامان یہ بہت کم ہے، دنیا چھوٹی ہے، اس کا نقصان بھی چھوٹا ہے، اس کا فائدہ بھی چھوٹا ہے، اور آخرت بہت بڑی ہے، آخرت کا فائدہ بھی بہت بڑا ہے اور آخرت کا نقصان بھی بہت بڑا ہے۔ قرآن مجید میں کمزور ایمان والوں کو، جن کا قربانی کا جذبہ کمزور تھا، سر پڑا ہوا تھا، ان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا گیا ایک موقع پر کہ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر مگن ہو گئے، مطمئن ہو گئے کہ اب یہ دنیا کی زندگی کافی ہے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی کا سارا ساز و سامان
دنیا کی زندگی کا سارا ساز و سامان سب مل کر بھی آخرت کے مقابلے میں تھوڑا، بہت کم ہے۔ تو جب دنیا چھوٹی ہے، دنیا کا ساز و سامان کم ہے، دنیا کا نقصان بھی چھوٹا ہے اور فائدہ بھی چھوٹا ہے، تو پھر دنیا کے لیے زندگی گزارنا، دنیا کے پیچھے بھاگنا اور دنیا کی خاطر آخرت سے غافل ہو جانا اور دنیا کی خاطر آخرت کا سودا کر لینا، یہ بہت بدنصیبی کی بات ہے، محرومی کی بات ہے۔ آخرت ہمیشہ ہمیش کی زندگی، خالدین فیہا ابدا، دار الخلود، آخرت جہاں کہ نقصان سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اور جہاں کے فائدے سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ذالک یوم التغابن، وہ دن کی جب کوئی ہار جائے گا تو اس کے بعد کوئی جیت نہیں ہوگی، اور جو اس دن جیت جائے گا اس کی پھر کبھی ہار نہیں ہوگی۔ الفوز العظیم کا دن۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، میری ماں اور میرے بہنوں، آخرت کی طلب اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، آخرت میں کامیاب ہو جانے کا جذبہ، یہ جذبہ، اسی جذبے سے قربانی، یہ قربانی کی روح ہے۔ جب یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے اور آخرت کی کامیابی مجھے چاہیے اور میری ساری جدوجہد اسی کے لیے ہوگی، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کامیابی کے راستے پر چل پڑے اور قربانی والی زندگی آپ کی گزرنے لگے گی۔ لیکن اگر آپ کو قدم قدم پر دنیا کی معمولی چیزوں کا خیال ستاتا رہے گا اور دنیا کا معمولی ساز و سامان آپ کے پاؤں کی زنجیر بنا رہے گا، تو پھر آپ آخرت کا سفر تیزی کے ساتھ طے نہیں کر سکے۔ وہ جو قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت، کہ تیز دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ یہ تیز دوڑنے کی کیفیت اسی وقت پیدا ہوگی کہ جب آپ کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا اور آپ کے دل میں، آپ کے سر میں آخرت کی کامیابی کا سودا سما جائے گا اور آپ اپنے پیروں میں سے دنیا طلبی کی زنجیروں کو توڑ دیں، تو پھر آپ تیزی کے ساتھ آخرت کی کامیابی کی طرف دوڑ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے اور آخرت کی کامیابی کے لیے صحیح معنوں میں جد و جہد کریں، اس کے لیے جو قربانیاں ہر قدم پر جن قربانیوں کا مطالبہ ہو وہ قربانیاں پیش کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہمیں ہمت دے اور ہماری مدد فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔